أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المسدد والمصطفى الأمجد محمود أحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل سب سے پہلے خدا عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں موقع عنایت فرمایا کہ ہم ذکر حسین پڑھ سکیں اور آپ ذکر حسین کر سکیں. بزرگ محترم یہ توفیق ہے، جیسا کہ قادر عزیز نے فرمایا، یہ توفیق ہے ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی. بہت لوگ ہیں اپنی زندگی میں مشغول ہیں اور اپنی مصروفیات میں مشغول ہیں، لیکن ان کو آنے کی توفیق حاصل نہیں ہوئی. ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اللہ کے لباس کا محمد والے محمد کے لباس کا عزت کا ہمیں ذکر حسین سے کبھی جدا نہ کر اور ہمیں کسی ضد پر لڑنے کی توفیق عنایت فرمائے. برادر عزیز نے بہت تاریخیں کری ہیں، اس کے لائق بالکل بھی نہیں. ایک روایتی انداز سے ہٹ کر مجلس ہوگی انشاءاللہ. کوشش یہ کروں گا آپ برداشت کریں، کوئی بھی یہاں پر بیٹھ کر بازی نہیں کروں گا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ وقت کا امام کچھ ہو اور انشاءاللہ آپ سب بھی تو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی ایک معروف ہے کہ جس میں اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ بے شک قتل حسین سے مومنین کے قلوب میں حرارت ہے جو ابد تک ٹھنڈی ہونے والی نہیں ہے، جو ابد تک ٹھنڈی نہیں ہوتی. اس سے پہلے برادری عزیز سے آپ نے سنا کہ موسم گرمی کا ہے اور تمام طرح کی چیزیں. میرے ذہن میں ایک واقعہ کلک ہوا کہ جب متوکل عباسی خلیفہ کا دور تھا، ظالم بادشاہ، ظالم ترین بادشاہوں میں موجود ہے، عظیم ازاداری کو لے کر امام حسین کو لے کر اس نے اپنے درباریوں کو بلایا، تمام جو مقابلین تھے اس زمانے میں سب کو بلایا، اپنے پاس جمع کیا اور کہا کہ مجھے یہ مشورہ دو کہ ذکر حسین سے اور زیارت حسین سے کیسے لوگوں کو روکا جائے. یہ وہ جذبہ دیکھیں اللہ نے بولا ہمیں نہ بارشیں روک سکتی ہیں، نہ ہمیں گرمی روک سکتی ہے، نہ ہی ہمیں وہ غم کے گولے روک سکتے ہیں جو ایران کے اوپر.
آج ایران نے بتا دیا ہے کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. ایران میں بتا رہا ہے کیونکہ جس نے حسین کا نام لے لیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ ظاہر بادشاہ متوکل عباسی انشاءاللہ اس کے بارے میں جو لوگ مائک کے ذریعے سن رہے ہیں اور ویڈیوز کے ذریعے سے سنیں گے اور آپ لوگ سنیں گے سرچ کریں گے تو پتہ چلے گا کتنا بڑا کام ہے. تو متوکل عباسی اپنے دربار میں لوگوں کو جمع کرتا ہے کہ کس طرح سے زیارت حسین کے لیے لوگوں کو روکا جائے. اب لوگ الگ الگ طرح کے مشورے دیتے ہیں. اس میں سے ایک بلند ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کرو, یہ اعلان کر دو کہ جو حسین کی زیارت کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے وہ اپنے شیر خوار بچے کی گردن کو کٹائے جو حسین کی زیارت کرنے کے لیے. بس وہ اعلان کرنے کی دیر ہوتی ہے 2000 لوگ اپنے 2000 بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں کہ ہم حسین کے اوپر اپنے بچوں کو شہید کروانے کے لیے تیار ہیں, شہید کروانے کے لیے تیار. عزیزان محترم کوئی آسان مرحلہ نہیں ہے. امام حسین نے جب آپ اور میں اور سید حسن نصر اللہ اور سید علی خامنہ جب امام حسین کا نام لے رہے ہیں تو میدان جنگ کے اندر موجود ہیں. سید حسن نصر اللہ خود فرمایا کرتے تھے اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائے. عزیزان محترم کہ آج بھی میڈیا اتنا ڈرا ہوا ہے ان کی فوٹو ڈال ہے, یعنی مر چکا ہے وہ شخص, دنیا سے جا چکا ہے, صرف ان کی تصویر سے اتنا خطرہ ہے کہ اکاؤنٹ کو بین کر دیا جاتا ہے, فیس بک کو ختم کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ہماری جو گائیڈ لائن ہے اس کو آپ نے فالو نہیں کیا, اس کے اوپر آپ نے عمل نہیں کیا. یعنی دشمن کو صرف ان کے فوٹو سے اتنا خطرہ ہے. تو انسان عزیزان محترم زندہ انسان سے کتنا خطرہ ہوگا. اور آج بھی دیکھیں کہ خیبر کے جنازے میں تقریباً 90 لاکھ لوگوں نے تہران کے اندر شرکت کری. اسٹیمیٹ یہ لگایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 2 کروڑ افراد سب ملا کر شرکت کریں گے خیبر کے جنازے کے اندر. تو موساد کا وہاں سے بیان آتا ہے, اسرائیل کا بیان آتا ہے کہ ہم نے اس لیے حملہ نہیں کیا وہاں پر کیونکہ ہمارے 10,000 ایجنٹس موجود تھے. ڈر گئے عزیزان محترم. وہاں کا ایک ربی کہتا ہے, اسرائیل کا ایک ربی کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے, یعنی ربی جو روحانی پیشوا ہوتا ہے یہودیوں کا جو روحانی پیشوا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں سے لڑنا ممکن ہی نہیں, ناممکن ہے, ہم لڑ ہی نہیں سکتے کیونکہ ایک آتا ہے ہم اس کو مارتے ہیں دوسرا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے, ہم دوسرے کو مارتے ہیں تیسرا اس کی جگہ پر آ جاتا ہے. اب جس انسان کو موت کا ہی ڈر نہیں ہے اس کو ہم مار کر کیا کریں گے؟ موت کا ڈر نہیں ہے. اور یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ سیکھ کہاں سے؟ کربلا سے سیکھ رہے ہیں. ہاں جناب قاسم سے, اے میرے بھتیجے قاسم تمہارے لیے موت کیسی ہے؟ اے میرے مولا, اے میرے آقا, اگر آپ کے اوپر مرنا ہے تو اہلا کے گھر آسان ہے, آپ کے اوپر مرنا ہے تو مجھے شہد سے زیادہ شیرین ہے موت. یہ کربلا ہمیں سکھائی ہے. یہ کربلا کا جذبہ ہمیں جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں آج آپ لوگوں کے دلوں کے اندر, تمام کائنات کے دلوں کے اندر آشکار ہو چکا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. میں آج ہی کچھ دن پہلے سفر کر رہا تھا ٹیکسی کے اندر تو میں نے دیکھا کہ اس کے وہ ہمارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا, ہمارے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا, یہ کہوں کہ اصل دین سے تعلق نہیں رکھتا, فرعی دین سے تعلق رکھتا ہے. اس کے میں نے جب موبائل کے اسکرین پر دیکھا تو حیدر کی فوٹو لگی ہوئی, کیونکہ وہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. تو میں نے کہا تم نے ان کی فوٹو لگا رکھی ہے, تو جواب مجھے دیتا ہے آپ یہ بتائیے میں اور کس کی فوٹو لگاؤں؟ یہی تو ہے حسین کا چاہنے والا جو مظلومین کے لیے آواز بلند کر رہا ہے دنیا کے اندر, مظلومین کے لیے آواز بلند کر رہا ہے. جانے محترم واقعی نا آپ سرزمین ایران کو دیکھیں کہ خداوند عالم اس سرزمین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ اس زمین کا پرچم امام زمانہ کے پرچم سے جا کر ملے. عزیزان محترم کہ کیسی کیسی شہدا کو دے کر چلے گئے ہمیں. شہید محسن عدلی جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں, بزرگ انشاءاللہ میری تعریف فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اصلاح کریں گے. میری جوانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ شہید محسن عدلی کتنے سال کے جوان ہیں؟ صرف 22 سال کا جوان ہے, جس کا 1-2 سال کا بیٹا ہے. 22 سال کا جوان یہ جناب زینب کے روزے کی حفاظت کے لیے جاتا ہے. وہاں پر داعش کے ظالمین اس کو قتل کر دیتے ہیں. آپ سب لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہوگا, ضرور مشاہدہ کیا ہوگا کہ اس کی گردن کے اوپر باقاعدگی سے ویڈیو ہے, گردن کے اوپر خنجر چلایا جاتا ہے اور اس کا
بدن جو ہے وہ سر سے جدا کر دیا تھا. وہ ظالمین دکھاتے ہیں جب اس کی ماں نے اس ویڈیو کو دیکھا تو دن رات رویا کرتی تھی. ہے نا ماں کا دل ہے, دن رات روتی تھی. لوگ اس کو بہت سمجھاتے تھے کہ بیوی کے لیے اس نے جان دی ہے, تمام طرح کی شہادت دی, لیکن اس کو صبر نہیں آتا تھا کسی صورت سے. ایک دن شب جمعہ وہ سو رہی ہوتی ہے, سونے کے بعد وہ اپنے خواب میں دیکھتی ہے کہ موسی مجلی اس کے خواب میں آیا, جانا آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ کہتی ہے کہ بیٹا جب سے میں نے وہ تمہاری قتل ہوتے ہوئے مجھے چین نہیں آتا. تو وہ کہتا ہے موسی مجلی کہ آپ دیکھنا چاہتی ہیں کہ کس طرح سے یہ شہید ہوا امام حسین کی راہ میں. تو ایک مرتبہ وہ پورا سانحہ بتاتا ہے اور دکھاتا ہے اسی خواب کے عالم میں کہ جب اس کی گردن کے اوپر خنجر چل رہا تھا تو امام حسین اپنی باہوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھے جان نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے کیونکہ میں اپنی ان آنکھوں سے امام حسین کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. عزیزان محترم, یہ کربلا مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے, قربانی سکھا رہی ہے کربلا. عزیزان محترم, سب سے بڑی قربانی میرے نفس کی قربانی. سب سے پہلے مجھے اگر کچھ کام کرنا ہے کربلا والوں کے لیے, وقت کے امام کے لیے, تو سب سے پہلے مجھے اپنے نفس کے اوپر قدم رکھنا. جب تک میں اپنے نفس کے اوپر قدم نہیں رکھوں گا, جب تک میں اپنے نفس کو نہیں مانوں گا, متاثر آنے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ منبر بنا تھا ان چیز تعلیمات اہل البیت تعلیمات اہل البیت کے لیے بنا ہے. اس میں کوئی بھی شک نہیں. آج ماحول یہ ہو گیا ہے کہ جب تک چھلے نہیں ہو رہی تھی, جب تک ایک ہاتھ بند نہیں ہوگا تب تک مجلس میں مزہ نہیں آیا. میں نے پہلے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ یہ مزے کے لیے مجلس نہیں بنی, یہ مزے کے لیے مجلس نہیں بنی. اس میں مجھے کربلا کا درس لینا ہے, مجھے آنا ہے یہاں پر گناہگار ہور کی طرح اٹھ کر جانا ہے. مجھے یہاں سے اس طرح سے اٹھ کر جانا ہے کہ میں گناہوں میں آلودہ تھا, میرے ساتھ مشکلات تھیں, میں امام حسین کے نزدیک نہیں تھا, میں امام حسین کے قریب نہیں تھا, لیکن اب جب میں اٹھ کر جا رہا ہوں روایات میں ہے کہ جب ذکر محمد و آل محمد سنا جاتا ہے ایک تلوار بھیجا ہے. جب انسان اس ذکر کو, اس پاک ذکر کو سنتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جب اس فرش اعضاء سے اٹھتا ہے تو اس طرح سے اٹھتا ہے کہ جیسے ابھی وزن مادر سے کر رہا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے کیا کوشش کرنی ہے اپنی مجلس کے اندر, کتنا ہم وقت کے امام کے نزدیک ہوئے, کتنا قریب ہوئے. عزیزان محترم, اگر آپ نے اپنا مجلس سے بچپن سے کرتا ہوا, آپ بھی بچپن سے مجلس سے کرتے ہوا, پتا نہیں 1000 2000 3000 مجلس سے کسی نے کم سے کم اپنی زندگی میں اپنے 1000 مجلس سے کرے, کم سے کم. انسان اسکول جاتا ہے, فرسٹ کلاس میں, سیکنڈ کلاس میں, تھرڈ کلاس میں, 10th میں, 12th میں, کیسے پہنچتا ہے وہ لگاتار پروگریس کرتا جا رہا ہے. فیل ہوگا تو اسی کلاس میں رہے گا. مجھے اپنے نفس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کہیں فیل تو نہیں ہو رہا. اس فرش اعضاء سے مجھے جو عکس کرنا ہے اصل میں وہ عکس کر میں لے کر جا رہا ہوں. میں نے اپنے گناہوں کو معاف تو کروایا, لیکن جب میں فرش اعضاء سے باہر جا رہا ہوں کہیں میری زبان سے غیبت تو نہیں نکلتی, کہیں میں حق الناس میں تو مبتلا نہیں ہوں. انشاءاللہ آنے والی مجلسوں میں ان چیزوں کو بیان کروں, تمام گناہوں کو صلوات محمد و آل محمد کہ انسان مثلا کیوں گناہ کرتا ہے, انسان کا نفس کیا ہے, نفس کتنی طرح کا ہوتا ہے انسان کا, اور جو ائمہ کا نفس ہے کیا ہم اس کے قریب تک پہنچ سکتے ہیں؟ یہ چھوڑے ائمہ کی نفوس نہیں پہنچ سکتے, لیکن علماء کی نفوس تک تو پہنچ سکتے. آیت اللہ بہجت شخصیت ہمارے زمانے میں رہی, آیت اللہ قاضی کا بھی طبعی, علامہ حسن زادہ عامودی, علامہ علی خامنہئی, خداوند عالم ان کے اوپر رحمت نازل فرمائے. تو ایسی شخصیات ہماری زندگی کے اندر گزری ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. آیت اللہ بہجت جیسی شخصیت, آیت اللہ علامہ قذف, علامہ طباطبائی, قاضی طباطبائی جیسی شخصیت کہ فرمایا جاتا ہے علامہ طباطبائی پر, محمد حسین طباطبائی پر کہ 110 جلدیں کتابیں لکھی. کیا میں اور آپ کوشش کر سکتے ہیں ایک صفحہ معصومین کے لیے لکھتے؟ نہیں لکھ سکتے. میں نے استاد سے جب سوال کیا, کہنے کہ یہ اصلاً وہ چیزیں نہیں جو آپ کو پڑھنے پر ملے گی, یہ وہاں سے عطا ہوگا, یہ عطا وہاں سے. 110 جلدیں ہم ایک کتاب اپنی زندگی کے اندر نہیں لکھ سکتے. 110 جلدیں بہت بڑی بات ہے انسان اپنی زندگی کے اندر لے کے. اللہ محمد حسین طباطبائی جیسی شخصیت
انہوں نے فرمایا یہ نور ہے جو اللہ کی طرف علیہ نور. پھر رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ علم جو ہے وہ نور ہے, اور نور جو ہے وہ وہاں سے عنایت کیا جاتا ہے کب؟ جب انسان کا دل قلب روح پاک ہو جاتی ہے. روایات میں ہے کہ جو انسان گناہوں سے 40 دن تک اپنے آپ کو بچائے تو خدا بند عالم اس کی زبان سے حکمتیں جاری کر دے, حکمتیں جاری ہو جائیں گی. رسولیات میں اپنے آپ کو نہ لگائے, پتہ چلا ہمارے قوم کی زبان جو ہے وہ ناوی کے اوپر ہی بیٹھ کے ایک دوسرے سے سرف کرے جائیں, چائے پیے جائیں, یہ فضولیات ہے. انسان جو ہے مثال کے طور پر چبائے جا رہا ہے گھومتا, کیا ہے آپ نے پابند بنا لیا اپنے آپ کو, پابند بنا رکھا ہے انسان نے موجود کہ اس کے بنا آپ رہ نہیں پا رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں ذکر حسین کے بنا نہ رہ پاؤں, لیکن یہ مجھے ایک پڑیا جو ہے جو انسان کو آلودہ کر رہی ہے, اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہی ہے, معاشرے میں ہو رہا ہے. اور تمام طرح پر زندگی آپ جائیں اسلامی کنٹریز میں جائیں گے یا کوئی اور کنٹریز میں جائیں گے نا, افریقہ کی تمام جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ کسی بھی انسان کے اندر جتنا ہمارے بر صغیر کے اندر یہ گندگی ہے کہیں پر بھی جہاں تھوک دیا. روایت میں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہ جو صفائی ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, اللہ کا تم دل ایمان ہے, لیکن وہ صفائی ہمارے یہاں پائی نہیں جاتی. مسلمانوں کے محلے میں جائیں گے تو پورا کر دیکھیں گے. ہاں ہو رہا ہے ہم لوگوں کے یہاں. ہم لوگ ایسا لگتا ہے, ابھی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے مسلمانوں کی نشانی بن گئی ہے, مسلمانوں کے محلوں میں جاؤ گے تو وہاں پہ کوڑا کرکٹ تمہیں ملے گا, سمجھ جانا یہ مسلمانوں کا ایریا آ گیا. تو عزیزان محترم اسلام سے دور ہیں, صرف گوشت کھانے کے مسلمان ہیں, اور یہی عرب ممالک کر رہے ہیں. صرف گوشت آپ دیکھ لیں, بڑے سے بڑے دمبے اور بڑے سے بڑے کیا کہتے ہیں اونٹ اور کیمل ان کی دسترخوانوں کے اوپر موجود ہوتی ہیں. جیسے ان کے اجداد کا پیٹ نہیں بھر پایا, آج ان کا پیٹ نہیں بھر پا رہا ہے. ان کا پیٹ صرف ایرانی میزائلوں سے بڑھ سکتا ہے. صلوات بھیجو محمد و آل محمد. آپ دیکھیں کہ کہاں پر کس نچلے لیول پر مسلمان پہنچ گئے, کس نچلے لیول پر پہنچ گئے. فلسطین کے اندر ہمارا موضوع بھی یہ کہے گا کہ امام سجاد علیہ السلام سے ریلیٹڈ کہ امام سجاد علیہ السلام جوانوں کو جینے کی راہ کیسے بتاتے ہیں. ہم نے امام سجاد کی متاثرانہ بارد معذرت امام سجاد سے بیمار امام لیا ہے, اور بیمار صرف چند مدت کے لیے تھے امام, اور امام کی عمر بتاتا چلوں آپ کو کربلا میں کتنی, صرف 22 سال ہے. امام سید سجاد کی عمر 22 سال کی ہے, یعنی 22 سال کربلا سے پہلے امام نے زندگی گزاری ہے اور 35 سال کربلا کے بعد امام نے زندگی گزاری ہے. لیکن ہم نے پوری زندگی امام کی مخصوص کر دی بیمار امام کو. یعنی امام جو ہے بچپن سے لے کے آخر تک بیمار. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بیمار نہ رہیں, لیکن عزیزان محترم مجھے دیکھنا ہے کہ امام کی زندگی کے اندر کارنامے کیا ہوئے, کس طرح سے امام نے جہاد کیا ہے. ہمیں جہاد بالسیف سے امام حسین کی زندگی میں, مولا علی کی زندگی میں ملتا ہے کہ تلوار کے ساتھ جو جہاد کیا ہے مولا کائنات نے کیا اور امام حسین نے کیا. لیکن بقیہ اماموں نے جس طرح سے جہاد کیا ہے, اور ہمارے مجلسوں میں بھی یہ ہوتا ہے, ہم مجلس کر رہے ہیں امام زین العابدین کی, اب فضائل کسی اور امام کے, میں نہیں کہہ رہا فضائل بیان کرنا چاہیے کہ پتہ چلا ویڈیو کلپ کٹے اور یہ کریں فضائل نہیں پانا چاہیے. بھائی امام کی زندگی ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ امام زین العابدین کا کردار اپنی زندگی کے اندر کیا رہا, کیا روش تھی امام کی تربیت کرنے کی, کیا جہاد کرنے کی روش تھی. پھر امام محمد باقر پر آتے ہیں بالکل بلینک ہو گیا معاملہ, نہیں پتا جناب امام محمد باقر نے لکھ دیا. پھر امام چھٹے امام کے پاس آتے ہیں, امام جعفر صادق کے پاس تھوڑا بہت کچھ مل جاتا ہے, علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ فلانے فلانے سے فلانے شاگرد امام کی زندگی میں گزرے. پھر اس کے بعد بقیہ 11 امام تک رہ گئے, کچھ نہیں پتا اماموں نے اپنی زندگی کے اندر کیا کہا, صرف ایک دو امام پر ہم اٹکے ہوئے. جبکہ ہماری مجلسوں کے اندر ایک جگہ جو مجلس میں ابھی گجرات میں موجود تھا, تو وہاں پر میرا ہوتا ہے کہ میں پاس میں ہوتا ہوں, کوئی مجلس ہو رہی ہوتی تو میں چلے جاتا ہوں. تو وہاں پر ٹاپک یہ تھا کہ کس طرح سے ہم ایام اعضاء کو منائیں, کس طرح سے اس کا استقبال کریں. اس مجلس کے اندر یہ لفظ کہیں آیا ہی نہیں استقبال میں کہیں آیا. امام حسین کی عزاداری کا لفظ آیا ہی نہیں. میں کوئی برائی نہیں کر رہا, عزیزان مطلب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جس کو یہاں پر بیٹھا رہے ہیں وہ بیٹھے گا آ کر, آپ جس کو بیٹھا لیں گے وہ یہاں پر آ کر بیٹھے گا. اس کی بھی ذمہ داری ہے. آپ جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کے اندر 50 والی بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا کہیں ایسا تو نہیں کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہوں گا آپ میں, ہاں, لیکن مکروہ تو ہے ہی عمل ذات میں کچھ روایت کے مطابق. اس کے اندر اتنی چھوٹی چھوٹی سی چیز دیکھیں گے, لیکن منبر پر آنے والے کی کوئی بھی چیز آپ نہیں دیکھیں گے کہ بس لفظی جانتا ہو
خطابت کے دو چار الفاظ جو ہے وہ یاد کر کے آ گیا ہو, بس بس واہ واہ کر دے, ہمارا دل خوش ہو جائے گا. تو کیا ہماری زندگیوں کے اندر انٹرٹینمنٹ چلا نہیں؟ تو کیا اہل بیت کا گھرانہ نہیں ہے ہمارا؟ ہم اپنی بیوی کے ساتھ خوش نہیں ہیں, ہم اپنے بچوں کے ساتھ خوش نہیں ہیں. ہم باہر جاتے ہیں تو خوش ہونا چاہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی, تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا, ہنس جائیں گے, خوشی ہو جائے گی, پھر تو تھوڑا سا سکون مل جائے گا. لیکن عزیزان محترم, اللہ نے سکون جو رکھا تھا, اللہ کو ذکر اللہ کرنے میں سکون. سکون جس چیز کے اندر رکھا ہے وہ اللہ کی ذکر کے اندر سکون ہے. ساری زندگی آپ کی سکون میں گزر سکتی ہے عزیزان محترم, ساری زندگی. لیکن بس جو ہدف, جو مقصد, جو ایم میں نے اپنی زندگی کے اندر بنا رکھا, اس کو مجھے چینج کرنا, اس کو مجھے تبدیل کرنا ہے. اصلاً جو ائمہ کی زندگی گزری, ائمہ کا آپ دیکھیں, خود انبیاء کا دور دیکھیں, 1,24,000 انبیاء آئے, اس کے بعد 11 ائمہ آئے. کسی نے بھی اپنی زندگی کے اندر ہدف بلڈنگ بنانا نہیں رکھا, بلڈنگ بنانا نہیں رکھا. کسی نے بھی اپنا ہدف مال کو جمع کرنا نہیں رکھا. کسی نے بھی اپنا ہدف, میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے بلڈنگ نہ بنائیں, کچھ نہ کریں, لیکن مومنین کو بھی یاد رکھیں, مومنین کو یاد رکھیں. عزیزان محترم, اگر میں مثال کے طور پر اس گھر کے اندر خوش ہوں اپنی 4 دن کی زندگی کے اندر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. آپ جانتے ہیں اگر آپ رائٹ ہوتا ہے چوہا, میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے, ہم سے اور کمزور بھائیوں کے لیے ایک ریسرچ ہے. چوہا جو ہے وہ بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے. یعنی جو اپنا بل بناتا ہے, اسے بل نہیں ہوتا, اس کے ہاں بیڈ روم الگ ہوتا ہے, اس کے یہاں کا واش روم الگ ہوتا ہے. اگر آپ اس کے اندر ریسرچ کریں گے جا کے تو آپ کو معلوم چلے گا, پتہ چلے گا. تو بہترین گھسنے والا گیٹ الگ ہوتا ہے اور ایگزٹ گیٹ, ایمرجنسی گیٹ الگ ہوتا ہے. یعنی کبھی خدا نہ خواستہ کوئی آئے تو یہاں وہاں سے نکل کے چلے جائے. تو اللہ نے اس کو اتنی عقل دی کہ خوبصورت اپنا گھر بنایا. تو انسان کو کم سے کم اس کے ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے, چوہے جیسی زندگی نہیں بنانی چاہیے. کہ اللہ نے تمہیں اپنی زندگی کے اندر گھر اچھا عنایت کرایا, اور اگر دوسرا گھر کوئی بڑا گھر دیا ہے تو کسی بونے کی مدد کرو تو وہ رہتے ہو. یہ تو چوہے والی زندگی ہو گئی نا, یہ تو جانور والی زندگی ہو. بس میں اپنی زندگی کے اندر عیش و آرام کی عشرت کی زندگی جیوں. فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے, غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے, ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے, عراق کے, مجھے کوئی فکر نہیں ہے. جب آئے گی, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ظالمین کے خلاف نہیں اٹھو گے, اپنی آواز کو بلند نہیں کرو گے, تو اللہ تمہارے اوپر ایسے ظالمین کو مسلط کر دے گا کہ اگر تم ان سے اپنے دامن کو چھٹانا چاہو گے تو چھٹا نہیں سکتے. سلوات بھیجے محمد تو عزیزان محترم, اپنی زندگی بنانی ہے اہل بیت علیہ السلام والی زندگی, اپنی زندگی بنانی ہے محضوی زندگی. نام کی زندگی نہ ہو کہ ہم مولائی ہیں. اصلاً ہمیں یہ دیکھنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ ہم مولائی دکھنا چاہتے ہیں یا مولائی بننا چاہتے ہیں. گھڑی پہن لی, تھوڑی سی گھڑی پہن لی, کالا لباس پہن لیا, آج پڑوسیوں کو دکھائیے بڑے ہم گھومپا دیں, تھوڑی سی دیکھ کر اسی جلوس کے اندر آپ کو ہنسی مذاق کرتے ہوئے کچھ لوگ مل جائیں گے. اصلاً چہرے کے اوپر جب ائمہ کا شیوا یہ تھا, جیسی محرم کا چاند نظر آتا تھا تو ائمہ کے چہرے کے اوپر سے ہنسی ختم ہو جاتی, ہنسی ختم ہو جاتی. میں مسائل نہیں پڑھ رہا, امام رضا سے ایک سوال بھائی محمد والے جب دیکھا امام کو کہ امام اتنا دنیا ازاری کر رہے ہیں, تو امام صحابی نے پوچھا کہ امام کیا بات ہے, مر گیا تو چلا گیا دنیا سے. فرمایا کہ ہاں, اس محرم کا چاند نظر آ گیا جس محرم کے اندر ہماری عزت خوشی. تو ساری ایام عزا کے دوران معصومین کے چہرے کے اوپر کبھی مسکراہٹ نہیں, کبھی مسکراہٹ نہیں. مجھے لگے گا کہ آپ لوگ انٹرسٹنگ سن رہے ہیں. سلوات مجھے انشاءاللہ میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دوں, برداشت کریے. اب ایک ہم روایت شروع کرتے ہیں. رسول اللہ نے اپنی زندگی میں اس روایت کو بیان کیا. اس روایت میں اللہ کے رسول نے 10 ہدیے بیان کرے, 10 مورد بیان کرے, جس کے 40 ہدیے ہیں. یہ زندگی سوال کرنے کا انشاءاللہ آخری مجلس تک اگر
میں ہی یہاں سے کچھ لے کر اٹھ جاؤں تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی, میں کامیاب ہو جاؤں گا. ایک بندہ کی اگر اس روایت کو اپنے قلب کے اندر اتار کر اڑ گیا تو میرے لیے واقعی یہ کامیابی کی منزل ہے. رسول اللہ کے بعد ایک شخص آیا, رسول اللہ سے سوال کیا, رسول اللہ اتمنی الموت, کیا میں موت کی تمنا کر سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ ھذا سفر طویل, یہ بہت طولانی اور طویل سفر ہے, لا بد نہیں, اس کے اندر کوئی بھی شک نہیں ہے کہ انسان کی موت آنی ہے. حتیٰ اگر آپ ایتھیسٹ کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی خدا کو نہیں مانتے لیکن موت کو ضرور مانتا ہے. کافر کے پاس جائیں گے خدا کو نہیں مانتا ہوگا لیکن موت کو ضرور مانتا ہوگا. اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ انسان کو موت آنی ہے, اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ موت کی تمنا کرو تو ان 10 موردوں کو آمادہ کرو جس کی 40 صدی ہے, کہ جس میں سے سب سے پہلا مورد ہے جناب اسرائیل علیہ السلام. کوئی بچہ مجھے بتائے جناب اسرائیل کون ہے؟ جناب اسرائیل کو جو ہم اپنے زبان میں بولتے ہیں ان کو ملک الموت کہتے ہیں, ٹھیک؟ تو ملک الموت علیہ السلام کہنا چاہیے, احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے, کیونکہ جب یہ آئیں گے پتہ چلے گا کہ ہمارے جیسے موت ہوتی ہے, کیسے روح قبض ہوتی ہے. روایت میں بڑا سخت ہے کہ انسان کی روح اس طرح سے جناب ملک الموت قبض کرتی ہے کہ جس طرح سے ایک کانٹے دار درخت پر ایک کاٹن کا کپڑا ڈال دیں اور اس کو پھر کھینچے. اتنی مشکلوں کے ساتھ مومن کی روح ہے, اتنی مشکلوں کے ساتھ, اور اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں ہے کہ موت سب کو آنی ہے اور سختی کے ساتھ آنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں کوئی دنیا سے جائے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. تو یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ہر کسی کے اوپر آنا ہے, اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو آمادگی کرنی ہے. اس کے لیے اگر میں نے آمادگی کر لی, دنیا سے دل ہٹا لیا, تو میں وقت کے وقت خود بہت جڑ جاؤں گا جو ہمارا مقصد ہے. تو سب سے پہلی چیز رسول اللہ نے فرمائی کہ جب تم سب سے پہلے اس دنیا سے اس دنیا میں قدم رکھنے کے لیے جا رہے ہوگے تو تمہیں روبرو ہونا ہے جناب ملک الموت سے, جناب اسرائیل علیہ السلام. تو تمہیں ان کے لیے 4 ہدیوں کو پیش کرنا ہے. سب سے پہلا ہدیہ ارضاء السلام, یعنی حق الناس, جس کی رعایت شاید ہمارے معاشرے کے اندر 10% لوگ کرتے ہوں. حق الناس, حقوق العباد, کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ وہ کتاب جو امام سید سرکار علیہ السلام کی ہے کہ جو حقوق کے اوپر ہے اس کو پڑھیے گا, پھر پتہ چلے گا اس بات کو کس طرح کی زندگی اپنی جیونی چاہیے. کہیں کسی کا حق میری گردن پر تو نہیں ہے, میری ماں کا حق تو میری گردن پر نہیں ہے, میرے باپ کا حق تو میری گردن پر نہیں ہے, کیا میں ان کو اتنا ٹائم دے رہا ہوں جتنا انہوں نے مجھے, اتنا ہی ٹائم نہیں دے سکتے. دکھانے بول رہا ہوں اپنی ماں کے لیے, اپنے والدین کے لیے. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنی ماں کو اس عالم میں حج کرایا کہ وہ میرے اوپر سوار تھی, تمام حج کے اراکین میں نے پورے کر دیے, ارکان پورے کر دیے, کیا میں نے اس کا حق ادا کیا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس وقت جس وقت تم اس کے پیٹ میں تھے, اس کے شکم میں تھے, اس کی ایک آنکھ بلند ہوئی تھی, اس کا بھی ابھی تک حق ادا نہیں کیا, اس کا بھی تم نے ابھی تک حق ادا نہیں کیا. خدا را خدا را خدا را خدا را زبانوں سے خصوصی طور پر خواہش ہے کہ اپنے والدین کے قدموں میں لگے پھرنا. بڑے بڑے عرفا فرماتے, بڑے بڑے عرفا, کہ اگر ہم نے کسی کو کسی مقام تک, کسی لیول تک پہنچتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے ان کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں تھیں, ان کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں. وَلَا تُقَلَّهُمَا اُفْتٍ, کہ تم کچھ بھی ہو, حتیٰ والدین کافر بھی ہوں, اف تک نہیں کر سکتے, والدین کے لیے اف تک نہیں کر سکتے. چیمے جائے گی پڑوسی, گھر والے, فلانے ڈھماکے, تمام رشتے دار, کسی کے لیے بھی نہیں. اصلاً اپنی زندگی کے ہدف کو ایسا بنائیں, کسی کا اگر بھلا نہیں کر سکتی تو کسی کا نقصان نہ, اپنی زندگی کو ایسا بنا لیں, اور حتی الامکان ہو سکے تو کسی کو دینا سیکھیں, حتی ایک سلواتی کیوں نہ ہو. اگر اس سے بہتر کچھ بولے گا.
بھی آپ کو لگا صدقہ نہیں دے سکتے تو ایک سلوات دیتے ہیں اس کی شفا آمین حد تک کافی ہو. اللہ آپ کو جو جزا دے گا نا شاید ممکن ہے آپ کو صرف اسی بات پر جنت عطا کرے. روایت میں آیا نا ہم سنتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک کتے کو بھی پانی پلا دیا اس پر انسان کو جنت عطا ہو گئی. اللہ نے بولا بڑا مشکل مرحلہ ہے. والدین کو کبھی بھی فراموش مت کریے گا اپنی زندگی کے اندر. والدین جیسی نعمت بار بار نہیں آتی, کوئی بھی نعمت نہیں آتی, لیکن والدین کی نعمت ہے وہ پھر دوبارہ انسان کو نہیں ملتی ہے اپنی زندگی کے اندر. اور یہ والدین کی ہی وجہ ہے کہ ہم فرش اللہ پر بیٹھے ہوئے. اگر والدین کی تربیت نہیں ہوتی تو ہرگز ہمارا قدم یہاں نہیں آتا. میں باہری ممالک میں دیکھتا ہوں کہ جو والدین بچپن سے بڑا مشکل دور ہے, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ویسٹ نے اتنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہے کہ ہمارے گھر گھر تک ان کی ٹیچنگ ہمارے پاس بتا رہی ہے. بہت باتیں ہو گئی, بہت علماء سے پہلے بیان کر رہی ہوں. میں چھوٹا سا بتا دوں کہ اسکول بنانے چاہیے یونیورسٹی. مجھے نہیں لگتا کوئی یونیورسٹی اسکول ہم بنا سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا. نہ بن رہی ہے. میں گجرات جاتا ہوں, وہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ کالجز ہیں اپنے لوگوں کے, لیکن ادھر یو پی سائڈ میں مجھے نہیں نظر نہیں آتی جہاں پر ہم صحیح طرح سے بچوں کو تربیت دے سکیں. بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, تربیت نہیں دی جا رہی. بچوں کو چھوٹے چھوٹے ڈریس پہنانا سکھایا جا رہا ہے, اسکرٹ پہن کے جائے. بھائی ہمارے ہاں اللہ نے ایک چیز کو رکھا حجاب معصومین کے لیے. معصومین کے گھر میں آپ دیکھیں کہ کم سے کم 3 طرح کے حجاب ایک خواتین میں سے ایک پہنتی, 3 طرح کے 4 طرح کے حجاب ہوا کرتے. آج ہماری گھر کی بیٹیوں کی, ماؤں کی, بہنوں کی سر سے گدا چلتی جا رہی ہے, لیکن ہماری غیرت جو ہے وہ صرف اس بات پر آتی ہے کہ ہم علم ایسے اٹھا کر لے کر جائیں گے. اس علم کو ہم جھکنے نہیں دیں گے, تاروں کو کاٹ دیں گے. تو سب سے پہلے ہم نے نفس کے تار کو کاٹے ہیں. سب سے پہلے ہم نے نفس کے تار کو کاٹے. نہیں ضرورت ہے کہ وہ جو ہے چھچا توڑا جائے اور کسی کا تار توڑا جائے, وہ توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اپنے نفس کی تار کو کاٹ دے گا سب کچھ صحیح ہو جائے گا. عزیزان محترم, یہ پردہ ہماری کمیونٹی کے اندر جاتا جا رہا ہے. ہم اس پردے کے اوپر روتے ہوئے آ رہے ہیں بچپن سے. آج ہماری کمیونٹی کے اندر پردہ ختم ہو رہا ہے, حجاب ختم ہوتا جا رہا ہے. ہم حجاب کے مطلب اس میں تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے نا. ہم جس چیز کے لیے رو رہے ہیں ہم وہی چیز انجام نہیں دے رہے. ہماری ماں بہن بیٹی ہے بنا پردہ, اور روایت میں ہم سنتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے وہ 4 لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جائے. ایک اپنے والد کو, ایک اپنے بیٹے کو, ایک اپنے شوہر کو, ان لوگوں کو, اور ایک اپنے بھائی کو. یہ 4 لوگ گئے جہنم میں جائیں. کس کی؟ بھائی غیرت. جب میں علم اٹھا رہا ہوں غیرت والے کا تو میرے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے, میرے دل کے اندر اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ میری بیوی, میری بہن, میری بیٹی اگر گھر سے باہر نکلتی تو میں اس کو ٹوکوں, چلو آؤ اندر, تربیت کرو پہلے, پھر باہر نکلنا سیکھو, پھر باہر نکلنا سیکھو. آج تو اتنا برا ماحول ہو گیا ہے عزیزان محترم, یہ درد دل ہے. ممبئی میں ابھی موجود تھا میں, محرم کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت نیوز وائرل ہوئی کہ فلاں ایاز کریم جی نے جو ہے وہ ٹیبلٹ بانٹ رہا تھا کیپسول, جس کی وجہ سے اس کا 30,000 لوگوں کو مارنے کا پروگرام. عزیزان محترم, ہر کوئی میسج کر رہا ہے, کال کر رہا ہے, مولانا صاحب یہ ہو گیا, یہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. ہمارا یہ بدن مر جائے گا صرف, لیکن جو ہماری روح مری تھی اس کو کب بیدار کریں گے ہم؟ یہ ہماری روح کو بیدار ہوگی. وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد, اس میں ہزاروں ہی عورتیں. بھائی آپ کو اگر کسی علم کی تابوت کی زیارت کرنی تو آپ امام باڑے میں بھی زیارت کر سکتی ہیں. مولا علی علیہ السلام کی صلوات دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی موقع ملے تو پڑھیے گا. جب مولا کی کانوں کے اندر یہ آواز آئی کہ کوفہ میں عورتیں جب نکلتی ہیں تو ٹکرا ٹکرا کر بازاروں میں نامحرموں سے چلتی ہیں, تو جب مولا ممبر پر تشریف لائے اور خطبہ دیا شروع کیا, تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تمہاری عورتوں کے کندھوں سے نامحرموں کی کانٹے ٹکرائے جا رہے ہیں. یہ کہاں کی بےغیرتی. یعنی مولا کوئی نیشنل بناوا نے سمجھا کہ دنیا سے چلے گئے, لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ حجاب کوئی چیز ہے. نہیں, یہ تو بیکورڈ چیزیں گاؤں والے کرتے ہیں. عزیزان محترم, یعنی کانوں کو پکڑنا چاہیے. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر 8 حجاب ہوا کرتے تھے. تربیت, سب سے پہلی تربیت کا بچے کی جو ہے وہ گھر سے تربیت ہوگی. مولانا ہمارا بچہ مومن نہیں بن پا رہا. بھائی پہلے آپ خود تو مومن بننے کی کوشش کریں.
آپ خود بچے کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں, آپ خود بچے کے سامنے نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, ہاں جھوٹ بولتے, تمام طرح کے گناہ اس کے سامنے کر رہے ہیں, نامحرموں کی تصویریں دیکھ رہے ہیں, تو بچہ بھی وہی سیکھے گا نا. جیسے آپ بننا ہے ویسے بچہ بننا ہے. تو رہبر موضوع بھی اس چیز کو فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کے اندر تربیت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے طور پر کسی کے 5 بچے تو 5 کی الگ تربیت ہو. تربیت کا مطلب یہ کہ ہم اپنا خاندانی کو اس طرح سے لے کر اٹھیں, اس طرح سے لے کر چلیں. خود میاں بیوی کے اندر, ہسبینڈ اور وائف کے اندر اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ بچہ جب ان دو لوگوں کو دیکھے تو خود بخود مومن بننے کی کوشش کرے. جب ان والدین کے منہ سے سچائی کو سچا بننے کی کوشش کرے انسان, حجاب کو دیکھے تو باحجاب نکلے. یہی تو ہوتا ہے نا, بچہ جو چیز دیکھتا ہے. ہمارے بچے کبھی ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, گھر کے اندر چھوٹا سا 2-2.5 سال کا, وہ فوراً جگہ کو آگے سجدہ کرنا شروع کر دیں. میں بھی تعلیم نہیں کرا, ہر بچے کی فطرت یہ ہے, جو آپ بچے کو سکھائیں گے وہی آپ کو ملے گا, جو آپ بچے کو دکھائیں گے وہی ہوگا. تو سب سے پہلی تربیت گاہ جو ہے وہ آپ کا گھر ہے. جب آپ بچے کو 6 بجے اسکول کے لیے آمادہ کریں گے, پڑھائی بھی مخالف میں پڑھانا شروع کریں, جتنا پڑھا سکتے ہیں ہائر ایجوکیشن میں, تمام دنیا کے ہائر انسٹیٹیوٹس میں لے جائیں بچے کو, لیکن اس سے پہلے اس کے عقائد کو درست کریں. 13 سال تک تو زور و جبر نہیں ہے بچے کے ساتھ, زور و جبر نہیں کرنا. آپ کو اپنے عمل سے سکھانا ہے کہ اس طرح سے نماز, اس طرح سے روزہ 9 سال کی بچی سے واجب نہیں ہو رہی ہے. واجب ہو رہا ہے 9 سال کے بعد اور 13, 14, 15 سال کے بعد بچے کی ہو رہا ہے. تو آپ کو اپنے آپ سے اس کو سکھانا ہے 13 سال تک اس کے عقائد اتنے مضبوط کر دینے ہیں کہ جب وہ کالج میں داخل ہو, جب وہ اسکول کے اندر داخل ہو, تو اگر کوئی نامحرم اپنے ہاتھ کو آگے آ کر ہاتھ ملانا چاہے تو وہ خود اپنے پیچھے کر لے کہ نامحرم کا ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے. یہیں سے گناہ کی شروعات ہوتی ہے. کتنے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں, مولانا صاحب ہم پڑھانے کے لیے فلاں جگہ پہ جاتے ہیں, ایسے ایسے معاملہ ہو گیا. اب بہت زیادہ واضح طرح سے بیان نہیں کر سکتا عزیزان محترم, اس سے زیادہ واضح طرح کا بیان نہیں کر سکتا, ایسے ایسے معاملات سامنے آ گئے. اب کیا کریں؟ میں نے کہا کہ آپ ٹیوشن کو چھوڑ دیں گے. اگر اس گناہ میں مبتلا ہونے کا اگر آپ کو ذرا سی بھی امید ہے تو چھوڑ دیں, اس جگہ پر نہ پڑھنے کے لیے. اپنی بچی کو لڑکیوں سے پڑھوائیں, اپنے بچوں کو لڑکوں سے پڑھوائیں. یہ تربیت گاہ ہے. کہیں بعد میں خدا نہ خواستہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اور معاشرے میں بہت ہو رہا ہے, میں دیکھتا ہوں نا, میں جاتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے, 20-25 سال کا بچہ ہو گیا, امام حسین کون تھے. کیونکہ آپ پڑھائی کے نام پر اس فرش اعضاء پر لا ہی نہیں رہے کہ ہمارے بچے کی پڑھائی کا لاس ہو جائے گا. بھائی نہیں, یہ فرش اعضاء ہے, امام حسین ہے جو انسان کو بنائیں گے. امام حسین ہے جو آپ کو اور میرا فیوچر بنائیں گے. امام حسین سے بڑی شخصیت کوئی نہیں ہے. میں اس فرش اعضاء سے بچے کو دور کروں گا تو امام حسین سے دور کر رہا ہوں. عزیزان محترم, اس فرش اعضاء پر بچوں کو لے کر آئے, ان کو تربیت دیں, چاہے چھوٹے بچے ہوں, کھیلیں فرش اعضاء پر آ کر, لیکن فرش اعضاء پر ایک صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اس سے بہتر ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد. عزیزان محترم, جب انسان اپنے نفس کو صحیح نہیں کرتا, نہیں سدھارتا, تب جا کر گناہوں میں آلودہ ہو کر حسین کے سینے پر جا کر بیٹھتا ہے. یہ بہت بڑا مرحلہ ہے. یعنی وقت کی حجت کے سینے کے اوپر آ کر بیٹھنا شمر کا کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں لے کے جاتا. بڑے گناہ کیے ہوئے انسان نے زندگی بھر, چاہے وہ حج کر لے, چاہے وہ تمام عبادتیں کرے, 17 حج شمر نے اپنی زندگی کے اندر کرے, لیکن وہ معرفت امام کی نہیں تھی. جانتا تھا کہ نبی کی نوازیں ہیں, تو یہ معرفت جو آنی ہے انسان کو اپنے نفس کے اوپر قدم رکھ کر آنی ہے. عزیزان محترم, اپنے نفس کے اوپر انسان قدم رکھے گا تب ان معرفت تک. آپ یہ سمجھیں کہ میں مجلس میں آ رہا ہوں, بہت اچھا, مجلس سے پیغام لے کر جا رہا ہوں, میں ان تعلیمات کو اپنے وجود کے اندر اتار رہا ہوں کہ جن تعلیمات کو اہل البیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے اپنی زندگی کے اندر. نہج البلاغہ کو جا کر دیکھیں, قرآن کو جا کر دیکھیں, صحیفہ سجادیہ کو جا کر دیکھیں. اس کے اندر جو تعلیماتیں میرے دل کے اندر اتریں گی تب میرے اندر معرفت آئے گی. گناہ کرنے سے معرفت نہیں آتی عزیزان محترم. اور جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے, گناہوں میں آلودہ ہوتا رہتا ہے, تو اس مقام پر پہنچتا ہے کہ سید زادیوں کے سروں سے چادروں کو اتارا جائے. 11 محرم کہ جب سارے لٹے ہوئے قافلے کو آمادہ کیا جا رہا ہے, چادریں بیویوں کی چھن گئی ہیں. ساری بیویوں کو عمر سعد نے کہا
حکم دیا ساری بیویوں کو دو دو کر کر ناقہ کے اوپر سوار کیا جائے. اور جب حسین کی یتیمہ کی باری آئی تو عمر سعد نے نہیں معلوم کیا دشمنی نہیں تھی حسین سے, کیا دشمنی تھی, کہ کہا کہ سکینہ کو, حسین کی یتیمہ کو صرف ایک ناقہ کے اوپر اکیلے سوار کیا جائے. تنہا جناب سکینہ کو اس ننگی پشت پر ناقے کی سوار کرایا گیا. اب یہ کاروان چلنا شروع ہوتا ہے. آپ نے سب سن رکھے ہیں کہ اشارتاً آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ یہ کاروان آگے بڑھا, سارا کاروان رک گیا. عمر سعد نے کہا کیا بات ہے؟ آواز آئی حسین کی یتیمہ ناقے پر سے گر پڑی ہے. تو عمر سعد نے یہ حکم دیا کہ جس طرح سے مسلمان اپنے سامان کو ناقے کے اوپر رسیوں سے باندھتے ہیں, اس طرح سے سکینہ کو رسیوں سے باندھا جائے. اور جب یہ قافلہ در کوفہ پر پہنچا ہے تو راوی کہتا ہے کہ جب سکینہ ناقہ پہ سے زمین پر آئی تو ہم نے دیکھا کہ سکینہ کا کرتا خون میں آلودہ تھا. ایک مرتبہ ابن زیاد نے حکم دیا سارا بازار کوفہ سجا دیا جائے, سیدانیاں آنے والی ہیں, اہل حرم آنے والے. حضرتاروں بس دو جملے سنے مصائب کی, آپ کی زحمت تمام. جناب زینب زمین پر آ گئی. ایک مرتبہ سید سجاد نے سوال کیا ہے بھوبی اماں آپ گریہ وزاری کیوں کرتی ہیں؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ زینب نے فرمایا اے بیٹے سجاد, میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں کہ جب میں سب سے پہلی بار کوفہ میں آئی تھی تو میرے بابا نے کہا تھا اے زینب آج تم یہاں پر شہزادی بن کر آئی ہو, کل کربلا کے بعد تمہیں یہاں پر اسیر بنا کے لایا جائے گا. تو میں یہ سوچا کرتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کو کون اسیر بنا سکتا ہے. حاضردارو ایک مرتبہ اس کاروان کو آمادہ کیا گیا, بازار کوفہ میں لایا گیا. حاضردارو سکینہ نے پھوپھی اماں سے کہا اے پھوپھی اماں تھوڑی سی پانی کی سبیل ہو جاتی تو تھوڑی سی جان آ جاتی. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا اے سکینہ یہاں پر ماننے والے موجود ہیں, یہاں پر تازیانے ماننے والے موجود ہیں, لیکن پانی پلانے والا کوئی موجود نہیں ہے. آزادارو صرف پانی کی آواز ایک مومنہ تک پہنچی. مومنہ دوڑتی ہوئی پانی کا کوزہ لے کر آئی. اس کو نہیں معلوم تھا یہ اہل حرم, یہ اہل بیت ہے. ایک مرتبہ پانی کا کوزہ لائی. کوزہ لانے کے بعد اس مومنہ نے کہا میں چاہتی ہوں پانی پینے کے بعد اے بچی میرے لیے تھوڑی سی دعا کر دینا. ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کہا تو اپنی دعا پہلے بتا, ہم پانی بعد میں پئیں گے. ایک مرتبہ جب دعا کرنا چاہتی ہے عورت سکینہ کے تماچوں پر رخسار دیکھتی ہے, دعاؤں کو آتی ہے, کہتی ہے اے بی بی میرے حق میں دعا کرو, میری بچی تمہاری طرح کبھی یتیم نہ ہو. ایک مرتبہ بی بی سکینہ آمین کہتی ہے. ایک مرتبہ یہ کہتی ہے اے بی بی میرے حق میں دعا کرنا کہ مجھے مدینہ کی زیارت نصیب ہو. اب سارے اہل حرم رونے لگتے ہیں. بی بی زینب سوال کرتی ہیں اے بی بی تو یہ بتا تو مدینہ کا سوال کیوں کرتی ہے, مدینہ تو کیوں جانا چاہتی ہے؟ یہ عورت کہتی ہے, مومنہ کہتی ہے میں مدینہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ وہاں پر ہمارا آقا نبی کا نواسا رہتا ہے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. وہاں پر ہم شکل پیغمبر نبی کے نواسے کا بیٹا, اور میں نے سنا ہے ہمارے نبی کے نواسے کے بیٹے کے ایک بیٹا آیا ہے جس کا انہوں نے نام علی اصغر رکھا ہے, میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا تو اور کیا چاہتی ہے؟ ایک مرتبہ اس بی بی مومنہ نے کہا میری آقا زادی زینب میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں, انہوں نے مجھے قرآن پڑھایا. آزادارو ایک مرتبہ بی بی زینب نے فرمایا کہ اگر تیری یہ دعا یہی قبول ہو جائے تو کیا کرے گی؟ ایک مرتبہ اس بی بی کو جلال آیا, خبردار بی بی ہماری آقا زادی زینب کا نام اس شرابیوں کے مجمع میں نہ لینا. ایک مرتبہ بی بی زینب نے اپنے چہرے کو بلند کیا, اے ام حبیبہ پہچان لے میں زینب ہوں.
ہوش ہو کے زمین پر گر گئی. ہوش آیا, اے بی بی مولا آقا عباس کہاں ہے؟ وہ دیکھو اونٹ کی گردن میں, اس گھوڑے کی گردن میں تمہارے آقا عباس کا سر, تمہارے آقا حسین کا سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے نوک نیزہ پر. اس ہم شکل پیغمبر کا سر نوک نیزہ پر, جس کی تم 6 مہینے کی زیارت کرنا چاہتی تھی, اس ننھے علی اصغر کا سر نوک نیزہ پر. انا للہ وانا الیہ راجعون. بذنب قضائه وتسلیما لامره ماتم حسین.